بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ویو 514 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایمان افروز معجزات سنائیں گے۔ پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کیسے کیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں کھجور کا تنا رونے لگا۔ ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر چاندی سونا بن گئی۔ اور حضرت جابر علیہ السلام کی بکری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے 700 افراد میں تقسیم کیا۔ پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ موجود تھے۔ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، تم کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف جسارت آمیز باتیں کیا کرو گے؟ اگر تم نے اپنی نبوت کے دلائل اور معجزات سے ثابت نہ کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں جلد ہی خدا کے حکم سے جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں معجزات دکھاؤں گا۔ تو ابو جہل نے اپنے یہودی دوست سے مشورہ کیا کہ محمد سے کون سا ایسا معجزہ طلب کیا جائے۔ تو اس کے یہودی دوست نے کہا کہ اگر ہم محمد سے کوئی زمینی معجزہ طلب کریں تو وہ اپنے جادو کے ذریعے دکھا دے گا۔ ہم اس سے زمین کا نہیں بلکہ آسمانی معجزہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ آسمان پر جادو اثر نہیں کرتا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اگر تم چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ اس وقت وہاں پر 14 اور بھی سردار موجود تھے۔ ابو جہل اور ایک یہودی دوست اس کا ساتھ تھا، یعنی کہ کل 16 افراد تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ معجزہ تمہیں دکھا دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ تو ان تمام افراد نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اگر تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے خدا کو سچا مان لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تم پر علم نجوم اور فلک کی تمام چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں، اور جب آپ چاہیں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا اور ایک بار پھر ان لوگوں سے وعدہ لیا کہ اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے پھر سے وعدہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس دن چاند کی 14ویں ہوگی تو کوہ ابو قبیس پر آ کر میں چاند کے 2 ٹکڑے کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر چلے گئے کہ 14ویں کی رات آ پہنچی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب وعدہ اپنے صحابہ کے ساتھ کوہ ابو قبیس پر پہنچ گئے اور ابو جہل، اس کا دوست اور باقی 14 سرداران بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر ان سے وہی وعدہ لیا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل لے آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر چاند کو اتنا دور کر دیا کہ وہاں سے ہیرا کا پہاڑ نظر آنے لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اب واپس اسے جوڑ دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں واپس اس چاند کو جوڑ دیا اور پہلے کی طرح بالکل ہو گیا۔ وہاں پر موجود یہ لوگ چونکہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، کسی نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا، صرف ایک یہودی کے۔ تو پہلا معجزہ یہ تھا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کی بکری کو کیسے 700 افراد میں تقسیم کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تقریباً 700 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ یہاں پر مسلمانوں کا قحط تھا اور خوراک کی بہت زیادہ کمی تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ
یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری ہے اور میں نے اسے آپ کے لیے ذبح کیا ہے تاکہ آپ کی دعوت کر سکوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ کیا صرف میری دعوت ہے یا میں اپنے صحابہ کو بھی ساتھ لے کے آ سکتا ہوں؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے انکار کروں جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ صرف ایک بکری ہے، لیکن پھر اس نے کہا کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حیثیت جانتے ہیں کہ صرف ایک بکری ہے تو صرف چند ہی افراد کو ساتھ لائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حامی بھر لی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صحابہ میں اعلان کر دو کہ آج کا کھانا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر نوش فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور زوجہ کو ساری حقیقت بتائی تو زوجہ نے پوچھا کہ کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے کہ صرف ایک بکری ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں میں نے بتایا ہے۔ تو پھر اس کی زوجہ نے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ شام کا وقت ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینکڑوں صحابہ کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت جابر کی بیوی تنور پر روٹیاں ڈال رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گھر میں موجود تنور میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور کہا کہ علی تم روٹیاں تقسیم کرو۔ اس کے بعد حضرت جابر سے کہا کہ تم سالن کا تقسیم کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پلیٹیں اٹھا کر تقسیم کرنے لگے، یہاں تک کہ تمام 700 صحابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے میں ایسی برکت ہوئی کہ تمام افراد نے کھانا کھا لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کے جانے کے بعد جا کر اپنی دیگچی میں دیکھا تو گوشت بالکل وہی ویسا کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا اور لگتا بھی نہیں تھا کہ ایک شخص نے بھی یہاں سے کھانا کھایا ہے۔ تو یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت۔ ایک اور واقعہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مسجد نبوی میں نماز کے بعد ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج کل وہاں پر ایک ستون موجود ہے جسے حنانہ کہا جاتا ہے۔ حنانہ کا مطلب ہے چیخو پکار کرنے والا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ٹیک لگا کر یا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے نماز کے بعد۔ ایک مومنہ خاتون وہاں پر آیا کرتی تھی روزانہ نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اپنے بیٹے سے کہہ کر جو کہ بڑائی ہے آپ کے لیے ایک ممبر بنا دوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ کچھ دن بعد اس کا بیٹا ممبر بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد میں لے آیا۔ اس دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر ممبر کی طرف جانے لگے تو اس کھجور کے تنے کے پاس سے گزرے تو وہ رونے لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ یہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور اس کی رونے کی آواز سنی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو گلے لگایا اور فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ تمہیں جنت کا درخت بنا دے۔ یہ سن کر تنا خاموش ہو رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر چلے گئے۔ یہ کھجور کا تنا بنو امیہ کے دور میں بھی باقی رہا۔ بعد میں اولاد مروان کے دور میں جب مسجد کی توسیع کی گئی تو اس تنے کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 300 درہم کی تھیلی لے کر آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ اسے فقراء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ یہ تھیلی اس خاتون سے لے لو اور اس میں موجود سونے کے درہم فقراء میں تقسیم کر دو اور یہاں زمین پر رکھ دو۔
جب اس صحابی نے تھیلی کو کھولا اور زمین پر رکھا تو اس میں سونے کے درہم تھے۔ وہ خاتون وہاں پر اٹھی اور بولا کہ یا رسول اللہ، میں تو اس میں چاندی کے درہم لے کر آئی تھی، آپ نے جب سونے کا کہا تو یہ سونے کے کیسے بن گئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم بے شک اس میں چاندی کے درہم لے کر آئی تھی، لیکن جب میں نے کہا کہ اس میں سونے کے درہم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے سونے کا بنا دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔